26واں پارہ ہے سورۃ الفتح، آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ اللہ جل شانہ نے واپسی پر، چونکہ وہ تو روکے گئے عمرے سے اور آپ وہیں پر حلق کر چکے، قربانی کر چکے اور احرام کھو کے واپس آ رہے تھے، اور راستے میں اللہ نے سورت نازل فرما دی انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ جل شانہ ہمیں فتوحات سے نوازیں گے، اور اللہ کی شان کہ مسلمان ادھر عمرہ سے واپس ہو چکے، عمرہ تو نہیں کر چکے، سفر سے واپس ہو چکے حدیبیہ سے، لیکن تھوڑے عرصے کے اندر ان لوگوں نے خود اس عہد کو توڑ ڈالا۔ مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے شان و شوکت سے نوازا، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، اور یہ ہجرت کے 6 سال پہ واقعہ پیش آیا، اور عنقریب 7ویں سال پہ، ہجرت کے 7ویں سال یعنی 7 ہجری کو خیبر کے فتوحات اللہ نے عطا فرما دیے۔ تو جو ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے اور منافقین سمجھ گئے کہ ان کو تو اب یہاں پر موقع مل گیا، اور ظاہر کے حالات مسلمانوں کے روز بروز اچھے ہوتے چلے جا رہے تھے، تو یہ اپنے پچھلے پہ پچھتاوا کر رہے تھے۔ تو ایک تو آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ کے سامنے بہانے بنا کے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے، لیکن ہمارا مال اور ہمارا گھر، یہ سب کچھ ہمارے اہل و عیال، انہوں نے ہمیں مصروف رکھا تھا، یعنی ان کو سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں تھا، اس سے ہم پیچھے رہ گئے، آپ ہمارے لیے بخشش کیجیے، اللہ پاک سے بخشش مانگے، استغفار کیجیے ہمارے۔ اللہ نے فرمایا ان کے حق میں آپ نے استغفار نہیں کرنا، یہ خود توبہ طائب ہو جائیں اور آئندہ کے لیے سر نہ کرنے کا عزم کر لیں۔ بہرحال یہی لوگ جب سمجھ گئے کہ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے جائیں گے، اور جہاں کہیں مسلمانوں کے لیے جو لوگ رکاوٹ بن رہے اور جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ سازی کرے، جن میں سب سے بڑھ کر خیبر کے یہود تھے، ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نبی کا مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، اور انہوں نے وہاں پر ان پر حملہ کرنا ہوگا، اور ان کو بہت سارے مالی غنیمت بھی مل جائے گی۔ اس لیے اب اللہ جل شانہ پہلے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور اب آپ سے کہیں گے کہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب ان کا مقصد وہ صرف اور صرف مالی غنیمت میں سے اپنے لیے حصہ حاصل کرنا ہے۔ یہ مفاد پرست لوگ ہیں، مفاد کی بنیاد پر آپ کے ساتھ چلیں گے، ورنہ اس سے پہلے جہاں پر ان کو یقین تھا کہ انہوں نے مر مٹنا ہے، وہاں تو یہ پیچھے رہنے والے تھے، اور جب ان کو اب یقین ہو رہا ہے کہ مسلمان کی تعداد بڑھ گئی اور اب یہ جا کے حملہ کریں گے اور ان کو غنیمت حاصل ہوگی، تو اب یہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے کہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے ہرگز تم ہمارے ساتھ نہ چلو، اور یہ اللہ کی طرف سے بات طے ہو چکی ہے، تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں چلو، اب نہیں چلنا۔ اس کے بعد اللہ کچھ حالات ایسے لائیں گے کہ تم لوگوں کا سامنا کرنا ہوگا، تم لوگ سامنا کرو گے ایک جنگجو قوم کا۔ اگر اس قوم کا سامنا کر چکے یا وہ لوگ بغیر جنگ کے اسلام میں داخل ہو چکے، تو پھر اللہ جل شانہ تمہارے لیے کچھ حصہ پیش کریں گے، ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں سیقول المخلفون، عنقریب آپ سے یہ پیچھے رہنے والے کہیں گے، کس وقت کہیں گے؟ اذا انطلقتم الی مغانم، جب تم لوگ نکلو گے مالی غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے، تأخذوها، تاکہ تم اس مالی غنیمت کو حاصل کر لو، یعنی خیبر کا موقع آئے گا اور خیبر میں اللہ پاک آپ کو مالی غنیمت سے نوازے گا، تو اس موقع پر یہ آپ سے کہیں گے ذرونا نتبعکم، اور جی ہمیں موقع دیجئے، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ ذرونا نتبعکم، اللہ فرماتے یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہیں گے
کہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالے۔ کیا مطلب؟ چونکہ جو لوگ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اور جنہوں نے حضور کے ہاتھوں بیعت کیا تھا مٹنے کے واسطے، تو اللہ جل شانہ چاہ رہے تھے کہ آگے جو خیبر میں مالی غنیمت مل جائے، اس میں صرف ان لوگوں کو حصہ مل جائے جو حضور کے ساتھ نکلے ہوئے مجاہدین تھے۔ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالے، یعنی یہ لوگ تو اس وقت حدیبیہ میں ساتھ چلے نہیں تھے، لیکن اب اپنے لیے اس میں سے حصہ نکالنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ چاہتے نہیں کہ ان کو حصہ مل جائے اس کے اندر۔ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ قُل لَن تَتَّبِعُونَا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلو۔ اگر یہ آ کر آپ سے کہیں گے، اور یہ کہیں گے بھی، تو آپ کا جواب یہ ہو کہ تم لوگ ہمارے ساتھ ہرگز نہ چلو۔ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ، یہ اللہ نے پہلے سے اسی طرح بات کہی ہوئی ہے۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، لیکن اے میرے پیغمبر، جب آپ ان سے اس طرح کی بات کہیں گے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ ہمارے ساتھ نہ چلو، تو یہ آپ سے الٹا کہیں گے، اچھا تم ہمارے ساتھ ابھی حسد کرنے لگ گئے، تم ہمیں برداشت نہیں کرتے کہ ہمیں مالی غنیمت میں کچھ حصہ مل جائے۔ بل تحسدوننا، اچھا تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیل، اللہ فرماتے نہیں، تمہارا ان کے ساتھ کوئی حسد کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھتے نہیں، بہت کم سمجھتے ہیں بس۔ کیونکہ اس وقت ان کا خیال یہ تھا، جب حدیبیہ سے پہلے لوگ نکل رہے تھے حضور کے ساتھ، اور پھر ان کا اپنے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے جان کے نذرانے پیش کرنے کا عہد کر چکے، اس وقت تو یہ ڈر کے مارے پیچھے رہ گئے تھے، اور اب جب اللہ پاک ان کے لیے سہولت کا راستہ نکال رہے ہیں اور ان کو خیبر میں مالی غنیمت مل جائے، تو اب یہ اس میں سے اپنے لیے حصہ نکالنے کے لیے پیش ہو رہا ہے کہ جی ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ یہ اصل میں سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے قل للمخلفین من الاعراب، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے ان پیچھے رہنے والوں سے جو آپ کے ساتھ نکلے نہیں، جو دیہاتی پیچھے رہ گئے تھے، ان دیہاتیوں میں سے جو پیچھے رہنے والے ہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، یاد رکھو تمہیں پکارا جائے گا، آؤ اب نکلو، تم نکلنا چاہتے ہو نا، اب نکلو، اور تمہارا مقابلہ کیا جائے گا اولی بأس شدید، ایک جنگجو قوم کے ساتھ، بڑے طاقتور لوگوں کے ساتھ تمہارا مقابلہ کیا جائے گا، اچھے قسم کے کمانڈوز کے ساتھ آپ کا مطالبہ کہ پتہ چلے کہ تم واقعی نکلنا چاہتے ہو کہ نہیں نکلنا چاہتے۔ اس لیے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یا تو یہ حنین کا موقع تھا، اور یا یہ کہ روم اور فارس کے ساتھ جو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ کے بعد کے زمانے میں جو لڑائیاں تھیں وہ مراد ہے۔ تو اللہ جیسے فرمایا تمہیں پکارا جائے گا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اور تمہارا مقابلہ کیا جائے گا جنگجو قوم کے ساتھ، تو قاتلونہم، تم ان کے ساتھ لڑو گے، قتال کرو گے، جہاد کرو گے، او یسلمون، اور یا یہ کہ تمہارا سامنا وہ نہ کر سکے اور بغیر جنگ کے وہ اسلام میں داخل ہو جائے، تو ان صورتوں کے اندر اللہ جل شانہ تمہارے لیے حصہ نکال دے گا۔ ابھی تمہارا چلنا نہیں ہے، ابھی تمہیں حصہ کچھ نہیں ملے کیونکہ تم پیچھے رہ گئے تھے حدیبیہ۔ اب خیبر میں غنیمت میں حصہ ان کو ملے گا کہ جو پیغمبر کے ساتھ حدیبیہ میں نکلے ہوئے تھے۔ اب سنو، اگر ان یاد رکھو فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، یعنی اللہ نے تمہیں نکلنے کے لیے کہہ دیا اور جنگجو قوم کے ساتھ مقابلے کا موقع آیا اور تم نکل پڑے، تم نے اطاعت کر لی، اللہ تمہیں بہت اچھا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ ایک طرف ڈرا بھی چکے اور امید بھی دلا چکے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ان منافقین میں سے بعض ایسے تھے کہ وہ واقعی اسلام کی طرف راغب ہونے والے تھے، تاکہ ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو جائے، تو پہلے سے اللہ جل شانہ کو ترغیب دے دی۔ اس لیے ترغیب اور ترہیب دونوں باتیں دعوت کا حصہ ہے۔ تو اللہ جو ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ، اور یاد رکھو اگر روگردانی کرو گے، منہ موڑو گے، جس طرح کہ تم نے پہلے روگردانی کی تھی حدیبیہ کے موقع پہ تم نہیں نکلے، اور بعد میں تمہیں پکارا گیا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، اور تم پھر پیچھے ہٹ کے مقابلہ نہ کر سکیں اور روگردانی كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو تمہیں اللہ دردناک عذاب پہنچا دے گا، دردناک سزا تمہیں اللہ پاک دے گا۔ اور سزا
کبھی جسمانی ہوتی ہے اور کبھی ذہنی ہوتی ہے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ جل شانہ کے حکم کی بنیاد پر میدان میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایسے لوگوں پر اللہ جل شانہ جو عذاب مسلط کر لیتے ہیں، ایک طرف جسمانی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار ذہنی طور پر اللہ عذاب، اور وہ ہے کہ اللہ غلامی کی زنجیریں ان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، اللہ ان کو غلام بنا لیتے ہیں۔ پھر یہ اپنے نظام کو اپنے پاؤں پہ چلا نہیں سکتے، پھر اپنے پاؤں پر یہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے، دوسروں کے پابند بن کر چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایک طرف تو اللہ جل شانہ ان پیچھے رہنے والوں کو تنبیہ کر رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں، تخویف ہیں، دوسری طرف بعض لوگ وہ تھے جو نہ نکل سکے، لیکن ان کا نہ نکلنا وہ ایک عذر کی بنیاد، معذور تھے، بیمار تھے، اندھے تھے، لنگڑے تھے، تو اللہ جل فرماتے ہیں لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے کسی اندھے پر کوئی گناہ اگر وہ میدان جہاد میں نہ نکلے، اللہ کے راستے میں نہ نکلے، ولا علی الاعرج حرج، نہ کسی لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اگر وہ نہ نکلے، ولا علی المریض حرج، اور نہ کوئی اس درجے بیمار ہے کہ اس کی بیماری اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی اجازت نہیں دے رہی، تو ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی معذور تب شمار ہوں گے جب یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں گے، عذر کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں گے۔ مخلص ہونے کا مطلب کیا کہ یہ تو جان کے اعتبار سے شرکت نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہوا، ان کے پاس پیسہ موجود ہے، تو یہ کم از کم پیسہ تو لگا سکتے ہیں، پیسہ دے سکتے ہیں۔ مجاہد کے لیے ضرورت ہے اس کے ساز و سامان کی، سواری کی، اس کے لیے اسلحے کی، یہ پرووائڈ کر سکتا ہے کوئی تو یہ کروا لیں۔ اگر ایک بندہ ایسا کہ جانی طور پر بھی معذور ہے اور مال بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ ترغیب دے کے اوروں کو تیار کر سکتا ہے۔ اگر کم از کم اسلام کی خیرخواہی دل میں رکھتا ہے تو پھر اپنی زبان سے اسلام اور مسلمانوں کی کمزوریاں تلاش کرنا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، اسلام والوں کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اس سے ایک طرف ایک بندہ کلمہ کا اقرار کرنے والا اور دوسری طرف مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والا، یہ کبھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ خواہ مخلص نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ معذور ہے اور عذر کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکا، خیر، اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط ہے کہ وہ مخلص اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی وہ اللہ کے احکام کو بجا لائے گا اور جہاں پر جس طرح حکم آیا اس حکم کو پورا کرنے میں لگ گیا، اللہ اس کو داخل کرے گا باغات کے اندر، اور باغات کیسے؟ اس کے نیچے نہریں بہتی رہتی ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، لیکن باوجود قدرت کے اللہ جلشن کی طرف سے نکلنے کا حکم آیا اور نہیں نکلے، روگردانی کر چکے، اللہ جل شانہ ان کو دردناک عذاب دیں گے، دردناک سزا میں مبتلا کریں گے۔ اور اس کی ایک تو ظاہری اعتبار سے کہ مسلمان پسپائی کے شکار ہو جائیں گے، اللہ جل شانہ اغیار کے دلوں سے ان کے رعب اور دبدبے کو ختم کر ڈالیں گے، اور دوسری طرف ان کو اللہ پاک غلامی جیسے ایک سخت ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر ڈالیں گے، پھر یہ اپنے نظام کو چلانے میں آزاد نہیں ہوں گے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب پیچھے رہنے والے کہیں گے، اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا، اس وقت جب آپ نکلیں گے مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی خیبر کی طرف، ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم تمہارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ، یہ چاہتے ہیں کہ بدل ڈالے اللہ کے کلام کو۔ قُلْ، آپ کہہ دیجئے، لَن تَتَّبِعُونَا، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلو، كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ، اسی طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے اس سے پہلے۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا،
پس ان قریب یہ کہیں گے کہ بلکہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو۔ بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، نہیں بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں مگر بہت کم۔ قل للمخلفین من الاعراب، آپ کہہ دیجئے دیہاتیوں میں سے پیچھے رہنے والوں سے، ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، ان قریب تمہیں پکارا جائے گا ایک جنگجو قوم کی طرف، تقاتلونہم او یسلمون، تم ان کے ساتھ قتال کرو گے یا وہ اسلام میں داخل ہوں گے بغیر قتال کے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ جل شان تمہیں اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اگر تم روگردانی کرو گے جس طرح کہ تم اس سے پہلے روگردانی کر چکے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تمہیں دردناک سزا دے گا۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، اور نہیں کوئی گناہ اندھے پر، وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، اور نہیں کوئی گناہ کسی لنگڑے پر، وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، اور نہیں کوئی گناہ کسی بیمار پر، یعنی معذور اگر عذر کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہ نکل سکا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ جل شانہ اس کو باغات میں داخل کرے گا، ایسے باغات کے اس کے نیچے نہریں بہتی رہتی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو روگردانی کرے گا اللہ جل شانہ اس کو دردناک سزا دیں گے۔ صدق اللہ۔